الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا، اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام الرحمن اور الرحیم کا معنی بتایا گیا تھا. اللہ رب العزت کا ایک اور نام ہے المہیمن. قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اس کا تذکرہ ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، 28ویں پارے میں. المہیمن یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے. اس کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں. بہت جامع لفظ ہے المہیمن. اس کے اندر علم کا معنی بھی ہے، اس کے اندر شہادت دیکھنے کا معنی بھی ہے، اس کے اندر قدرت کا معنی بھی ہے، اس کے اندر نگرانی اور نگہبانی کا معنی بھی ہے. یہ سب چیزوں کو جامع ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام المہیمن. یعنی اللہ رب العزت المہیمن ہے، اسے ساری مخلوق کے بارے میں علم ہے. ساری مخلوق کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ المہیمن ہے، ساری مخلوق پر وہ گواہ ہے. ساری مخلوق کے ہر عمل کو، ہر حرکت کو وہ دیکھتا ہے. ساری مخلوق کی ہر حرکت کو، انسان ہو، جاندار ہو، حیوانات ہو، سب کے ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اسی طرح المہیمن کا ایک معنی کہ اللہ رب العزت المہیمن ہے، یعنی وہ قدرت رکھنے والا ہے. ہر مخلوق پر ہر طرح کی قدرت اس کو حاصل ہے. جب چاہے پیدا کر دے، جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے کسی کو کوئی چیز عطا کر دے، جب چاہے کسی سے کوئی چیز چھین لے. یہ کہ وہ ہر مخلوق پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھتا ہے. اسی طرح المہیمن کا ایک معنی ہے الرقیب. ہر مخلوق پر وہ نگہبان، نگرانی کرنے والا. صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانوں کے گناہوں کی نگرانی کرتا ہے، جرم کی، مجرموں کی نگرانی کرتا ہے. نہیں، جرم بھی دیکھتا ہے، لیکن اصل المہیمن میں جو نگرانی کا معنی ہے وہ مہربانی کے ساتھ کسی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نگرانی کرنا. مہربانی کے ساتھ کسی کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دیکھنا. باپ بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے تو کپڑے لا کر دے گا، چپل پھٹ گئی چپل لا کر دے گا، بستہ پرانا ہو گیا بستہ لا کر دے گا، گاڑی خراب ہو گئی. ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ایک ایک چیز مہربانی کے ساتھ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی پھر وہ عطا کرتا ہے. المہیمن. اس میں علم بھی ہے، اس میں قدرت بھی ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے، اس میں نگرانی بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر مخلوق پر نگران ہے.
اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام آتا ہے حفی، جس کو کہتے ہیں الحفی. اس میں بھی یہی معنی ہے کہ مہربانی کے ساتھ کسی کو دیکھنا اور مہربانی کے ساتھ کسی کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی. 16 پارے میں ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. تو پوری دعوت دی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، آپ میری بات مان لیجئے، آپ عذاب سے بچ جائیں گے، شیطان کی بات مت مانیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات پوری کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر ابراہیم تو اس بات سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، پتھر مار مار کر میں ختم کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا والد کہہ رہا ہے جو کہ کافر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، یہ توحید کی ایک اللہ کے ہونے کی بات کرنا، حق کی دعوت دینا، حق کی طرف بلانا، اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے، نہیں تو میں آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، قال سلام علیک، ابا جانا آپ پر سلامتی ہو. یعنی آپ چاہے مجھے دھمکی دے رہے ہیں، آپ چاہے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، پتھر سے ہلاک کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن میری طرف سے پھر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں آپ کا ادب کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیے باپ کافر ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کیا ہیں اس کے ساتھ، قال سلام علیک، یعنی آپ چاہے مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ مجھے پتھر سے ہلاک کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ محفوظ رہیں گے. اور آگے کا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا. کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حفی ہے. حفی کا مطلب ہے اللہ کیا محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت میری ایک ایک چیز کو جانتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور میری ایک ایک ضرورت کا کیئر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور ایک ایک ضرورت کو میری پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم کبھی اس نظریے سے نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ کو اس نظریے سے نہیں سوچتے کہ بچپن سے جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پہنچاتا ہی نہیں پہنچاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، پیدا ہونے کے بعد بچپن میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں جس چیز کی بچپن میں ہم 1 سال کے دودھ کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز ہمیں دے دی ہو. کبھی ایسا ہوا؟ جس چیز کی ضرورت ہے جس زمانے میں وہ ضرورت اللہ رب العزت ہماری پوری کرتا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ ہمارا کیئر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں ہمارے بارے میں، اور ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وقت پر پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ، اللہ رب العزت میرے ساتھ حفی ہے، یعنی میری ہر ضرورت کو جانتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی معنی المہیمن میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت سارے بندوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی نگرانی نگہبانی کرتا ہے، اور بندوں کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے. بندوں کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، ان کے اعمال کو، کاموں کو دیکھتے بھی ہیں، اللہ رب العزت کو قدرت بھی ہے، اور اللہ رب العزت خیال رکھ کے ساری ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں. یہ ہے المہیمن کا معنی. اسی طرح اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے العزیز. العزیز غلبے والا. اس کے بہت سارے معنی اس کے بھی کیے گئے ہیں.
ایک تو قدرت والا، طاقت والا، اور ایک ایسی ذات جس تک کوئی نہ پہنچ سکے، ایسی ذات کہ اس تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح العزیز کا ایک معنی ہے غلبے والا۔ یہ تین معنی اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ العزیز، اللہ رب العزت کا نام ہے العزیز۔ قرآن میں کئی جگہ، 90 سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ذکر کیا گیا ہے، العزیز۔ ان ربک هو العزیز الرحیم، کئی جگہ پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ بہت اہم صفت ہے یہ اللہ رب العزت کی، اسی سے ملتی جلتی قرآن کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے عزیز، غلبے والا۔ قرآن کا بھی نام ہے عزیز، غلبہ دلانے والی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے عزیز، اور علماء کہتے ہیں کہ اس امت کو بھی عزیز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرعون نے کہا اپنے وزیر سے، حامان سے، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملی وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ فرعون نے کہا اپنے وزیر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے بارے میں بتلایا، اللہ کی قدرت بتلائی، اللہ کا تعارف اس کے سامنے کرایا، توحید کو اس کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا اپنے وزیر سے کہ اے حامان ایک بلڈنگ بناؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ تو سب سے پہلے دنیا میں یہ جو اینٹ ہے، آگ میں پکا کر جو اینٹ بنائی جاتی ہے، تو وہ اینٹ سب سے پہلے حامان نے بنائی تھی، سب سے پہلے حامان نے بنائی۔ فرعون کے کہنے پر، فرعون کا جو وزیر تھا حامان، اس کے کہنے پر، فرعون کے کہنے پر اس حامان نے وہ پکی اینٹ بنائی، آگ میں پکائی، اور اس سے ایک عمارت تیار کی۔ تو اس نے کہا کہ ایک عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور وہاں جا کر میں جھانک کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو موسیٰ علیہ السلام کو، میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے۔ خیر عمارت بنائی، اس نے کیا فائدہ؟ عمارت کیا، آج کل تو یہ لوگ جو ہے ہوائی جہاز سے اڑ اڑ کر پریشان ہیں، آسمان تک کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ چاند تک چلے گئے اور پتہ نہیں کون سے سیاروں تک چلے گئے، ہزاروں کلومیٹر اڑتے ہی جا رہے ہیں، راکٹوں سے اڑتے ہی جا رہے ہیں، لیکن کہاں آسمان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت تک کیسے پہنچے گا؟ تو ایک العزیز کا ایک معنی یہ بھی ہے قدرت الامتناع، کہ اس تک ایسی ذات ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کہاں تشریف فرما ہیں، کہاں سے فیصلے نافذ کرتے ہیں، نہیں، کسی کو نہیں معلوم، کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا، کیسے ہی اسباب اختیار کر لے، کیسی ہی عمارت بنا لے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت العزیز ہے، یعنی قدرت الامتناع ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک مطلب ہے العزیز کا قوت والا، طاقت، اتنی طاقت والا ہے، اندازہ لگائیں اس کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے، زمین میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، تو زمین کسی بھی مخلوق میں ذاتی طاقت نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے عطائی ہے۔ جس مخلوق میں بھی کوئی طاقت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی مخلوق میں خود سے طاقت نہیں آئی۔ پہاڑوں میں اتنی طاقت ہے، ستاروں میں، سیاروں میں، آسمان میں، جبرائیل علیہ السلام میں، فرشتوں میں، جانداروں میں، جانوروں میں کتنی طاقت ہے، کیسی کیسی طاقتور مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے، ان سب کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ تو العزیز سب سے زیادہ طاقت والا، بلکہ طاقت کو تقسیم کرنے والا، جس مخلوق کے اندر جو طاقت ہے، جس مخلوق کے اندر جو قدرت ہے، جو قوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو اندازہ لگائیں خود اللہ رب العزت کتنی طاقت والے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اس کی دلیل وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام ذکر کیے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی بڑائی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عزیز ہے، طاقت والا ہے، اور اللہ رب العزت عزیز ہے، سب پر غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم طوعاً و کرہاً سب کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم سب پر چلتا ہے، اس کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے۔ کوئی خوشی سے مان لیتا ہے، مسلمان خوشی سے اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، اور کچھ مخلوقات خوشی سے اللہ کا حکم مان لیتی ہے، اور جو نہیں مانتے کافر ہیں، وہ بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آتا ہے ان کو بھی اللہ کی طاقت ماننا پڑتا ہے، چاہے مجبوری میں صحیح۔ جیسے وہ بیمار ہوتے ہیں، کافر بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو خود کوئی چاہتا ہے انسان میں بیمار ہو جاؤں؟ خود کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، تو بیماری اس کے اندر اللہ ڈالتا ہے، تو اللہ کا حکم ان کو مان کر بیمار ہونا ہی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ان کو بیمار ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے نہ چاہے۔ اسی طرح کافروں کو بھی موت آتی ہے، موت کس کے حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، ان کو یہ حکم اللہ کا ماننا پڑتا ہے کہ نہیں ماننا پڑتا ہے؟ ہر کافر کو، کتنا بھی بڑا طاقتور کافر ہو، کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی بڑا جابر ہو، اور کتنی ہی زبردست حکومت رکھنے والا ہو، لیکن جب اللہ رب العزت اس کو مارنا چاہے، اس پر موت ڈالنا چاہے، تو وہ موت کو ہٹا سکتا ہے؟ تو دیکھیے ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، انسان بھی۔ انسانوں میں جو مسلمان ہیں وہ خوشی سے اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ منوا ہی دیتے ہیں، جیسے بیمار کر کے، موت دے کر، ان سے عزت چھین کر۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت چلی جائے، میں ذلیل ہو جاؤں؟ لیکن جب اللہ رب العزت ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو ہوتے ہی نہیں ہوتے، انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کرسی چھیننا چاہتے ہیں، حکومت چھیننا چاہتے ہیں، کتنے کافروں کی حکومت چھن جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ان کو اپنی کرسی چھوڑنا پڑتی ہے، ان کو اپنی کرسی چھوڑنا پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی بڑائی۔ اللہ آسمان میں بھی بڑا ہے، آسمان میں بھی بڑائی اللہ کے لیے، زمین میں بھی بڑائی اللہ کے لیے۔ اس کی دلیل وہ عزیز ہے اور حکیم ہے کہ وہ غالب ہے، اس کا حکم چلتا ہے، ہر ایک کو، ہر مخلوق کو اس کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے۔ طاقت کا سوچ سمجھ کے صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت، ہر جگہ نہیں استعمال کرتے، غلط استعمال نہیں کرتے، صحیح استعمال کرتے ہیں، اس لیے حکیم ہے۔ تو خیر، العزیز کا ایک تو معنی ہے قوت والا، ایک معنی ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، قوت الامتناع، اور ایک معنی ہے قدرت الغلبہ، کہ اللہ رب العزت غلبے والا ہے، اللہ رب العزت غلبے والا ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اس پر ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اللہ رب العزت کا غلبہ ہے، یہ ہے عزیز۔ اسی لیے جو اللہ رب العزت سے جڑ جاتے ہیں، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی غالب کر دیتا ہے تمام مخلوقات پر۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو غالب کر دیتا ہے، لیکن اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے۔ انسان جب اللہ سے، اللہ عزیز ہے، اس عزیز سے، اس غالب سے جو جڑے گا اللہ اس کو غالب کر دے گا۔ جیسے قرآن میں کتنے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے جڑ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ غلام تھے، ان کو بیچ دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، مصر میں جا کر ان کو نیلام کر دیا گیا، غلام بنا دیا گیا، لیکن وہ اللہ عزیز سے جڑے رہے، اس اللہ سے جڑے رہے۔ واللہ غالب علی امری، جو اللہ غالب ہے اس سے، غلبے والے اللہ سے جڑے رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی غلبہ دے دیا، پورے مصر پر پوری حکومت اور پورا کنٹرول اور پورا تخت اللہ نے ان کے ہاتھ میں کر دے دیا۔ تو اللہ غلبے والا ہے، عزیز ہے، تو جو اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غالب کر دیتے ہیں،
کتنے واقع ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کتنا طاقتور بادشاہ تھا فرعون، 70,000 شہروں پر حکومت کرنے والا، کتنا ظالم. علیہ سلی ملک مصر وہادہ الانہار وتجری من تحتی کہتا تھا کہ میرے لیے تو مصر کی بادشاہت ہے اور میرے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اتنا میں طاقتور پاورفل بادشاہ ہوں، پورا مصر میرے کنٹرول میں ہے. حالانکہ اس آج کے زمانے کے حساب سے دیکھو تو کچھ بھی فرعون کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں تھی. آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو دنیا کے نقشے میں آج کل مصر کتنا ہے، تو مصر پر ہی اس کی حکومت تھی، لیکن اسی کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پوری زمین کا بادشاہ ہوں، اسی کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، نعوذ باللہ میں رب ہوں. تو خیر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا ظلم، کتنے ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کر دیا، بنی اسرائیل کے کتنے مردوں کو اس نے قتل کر دیا، کتنی عورتوں کو اس نے غلام بنا لیا، باندیاں بنا لیا، سب کچھ کیا اس نے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جڑ گئے. عزیز، اللہ عزیز ہے، غالب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جڑ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو غالب کر دیا اور فرعون کو مغلوب کر دیا، ہرا دیا اور اس کو پانی میں غرق کر دیا، اس کو اور اس کی پوری قوم. تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی غالب کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑ گئے اللہ رب العزت سے، اللہ عزیز غالب سے ان کا تعلق مضبوط تھا، اللہ عزیز اور غالب سے ان کا تعلق مضبوط تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا. فرعون کے مقابلے میں وہ غالب ہو گئے، فرعون ان کے سامنے مغلوب ہو گیا، اس کی پوری قوم ہار گئی. تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے. جو اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو غالب کر دیتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، مکہ مکرمہ میں 13 سال کیا حالت تھی، کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر کتنا پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں. لیکن صحابہ کرام عزیز سے، اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، اس سے جڑ گئے صحابہ کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی جڑ گئے، اس اللہ عزیز سے جڑ گئے، اللہ غالب سے جڑ گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام کو سب پر غالب کر دیا. پورا عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا، مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، یہ سب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ عزیز سے ان کا تعلق ہے، اللہ جو غالب ہے اس سے ان کا تعلق تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا پر غالب کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر پورا روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں افریقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر افغانستان تک صحابہ کرام کی فوجیں پہنچ گئی، چین تک. تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، ہر ایک پر اس کو غلبہ حاصل ہے. تو جو اس اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس اللہ عزیز سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو غالب کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ عزیز سے جڑ جائے، کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، اللہ کا لشکر غالب ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور بالضرور مدد کریں گے ہمارے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنے پیغمبروں کی، رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور قیامت کے دن، حاضری کے دن بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور سورہ صافات میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہماری یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ ہمارے بندے جو رسول ہیں وہ غالب رہیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. کہ ہم نے رسولوں کے لیے پہلے سے یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا لشکر غالب ہو کر رہے گا. لیکن کس کا لشکر؟ جو اللہ سے جڑا ہوا. اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے. اس عزیز اور غالب اللہ سے جو مسلمان، جو انسان جڑ جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو دنیا پر غالب کر دیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
ایک اور جگہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، ضرور بالضرور۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، وہاں بھی عزیز کا لفظ آیا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور آگے اسی سورت کے آخر میں آیت ہے کہ جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے، اللہ کی جماعت ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کی جماعت، اللہ کا جو لشکر ہوتا ہے وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے، کافروں پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اس اللہ سے جو جڑے گا اللہ اس کو غالب کر دے گا۔ تو اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے جڑے ہیں، اللہ عزیز ہے، اللہ سے غلبہ مانگے، ہم پہلے اپنے اوپر اللہ کی شریعت نافذ کریں، اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دیں، اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دیں، اللہ کے احکامات کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اس عزیز اور غالب اللہ سے ہم اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو پھر وہ اللہ ہمیں غالب کر دے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔